پاکستان دی بلکہ پوری دنیا دی نامور ہستی جناب ہاشمی صاحب تشریف لائیں. القاب انہوں نے سب جانتے ہو بچپن تو لے کر مالک انہوں نے صحت سلامتی عطا فرمائے مولا زندگی دراز فرمائے. بابا کے بلند صلوات جناب قبلہ کعبہ الحاجات علامہ غلفام حسین ہاشمی صاحب تشریف لائیں اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مصائب نظارہ بیان فرمائیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری حیدری حیدری، بابا کے بلند صلوات. السلام علیکم یا علی مدد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات. قبل لیلۃ القدر وعلى جواہر الل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی جواہر الل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتهم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال صلوات. ایک ایک قدم آگے آ جائے تاکہ آنے والے احباب بھی آ سکیں. بیٹا آپ ذرا آگے بیٹا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، محمد صلی اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواد بلند صلوات. صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول. میں نے اس وقت جس آیت مبارکہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت سورہ نمبر 24 سورہ النور کی یہ آیت نمبر 36 ہے. اس آیت میں اللہ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ بے گھر ہوتے ہوئے ایک گھر کی تعریف کی. اس آیت میں اللہ نے بے گھر ہونے کے باوجود ایک گھر کی تعریف کی ہے. فی بیوت اذن اللہ، وہ گھر جس گھر میں چراغ نور روشن ہے، ان گھروں کے متعلق اللہ اذن دیتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ ان گھروں کو ہر حالت میں بلند رکھا جائے. ان گھروں کو ہر حالت میں بلند رکھا جائے اور ان میں صبح و شام اللہ کا ذکر جاری و ساری رہتا ہے. اب یہاں پر ہم نے دیکھنا یہ ہے یہ کون سے گھر ہیں کہ جن گھروں کی فضیلتوں کا قصیدہ خود اللہ سنا رہا ہے. تو یہاں پر جس ماحول کا مجھے علم ہوا ہے اس ماحول کے پیش نظر میں آپ تمام حضرات کے سامنے آج کی گفتگو میں ایک بات بھی ایسی کرنا گوارا نہیں کروں گا جس پر علماء تشیع کے ساتھ ساتھ علماء اہل سنت کا اتفاق نہ ہو. میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی تقریباً میری جو گفتگو فضائل کے اعتبار سے 40 45 50 منٹ جاری رہے گی
میں اس پوری گفتگو میں کوشش کروں گا کہ اس علاقے میں جتنے بھی میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے، کل مومن اخوتن، ہم سب شیعہ سنی رسول کے امتی، ہم مسلمان مومن ہونے کے ناطے سے، محمد کے امتی ہونے کے ناطے سے کل بھی بھائی چارے کی تسبیح کا ایک دانہ تھے اور آج بھی ایک دانہ ہے۔ ہم قطعاً یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں کے مابین ایسی تفریقی گفتگو ہو جو کہ اسلام کی عظمتوں کے منافی ہو اور مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کر سکے۔ ہم طاغوتی قوتوں کو اور باطل پرست شیطانیت ذہن رکھنے والوں کو یہ قطعاً اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ عاشقان رسول کو تقسیم کر کے اپنا فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ درود پڑھیے، میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ خدا ہمارے ملک پاکستان کو قائم و دائم رکھے، داخلی اور خارجی انتشارات سے اسے محفوظ رکھے اور ہمیں صحیح معنوں میں اولاد رسول کا رسول کی بارگاہ میں پرسہ دینے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ میں سے اکثر حضرات میرے انداز خطابت سے واقف ہیں، لیکن چونکہ بڑی انتہائی خلوص بھری دعوت کے پیش نظر مجھے یہاں حاضر ہونا پڑا ہے، جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں آسان الفاظ ادا کروں گا، جتنا آپ سے ہو سکے گا جو سمجھ جائیں وہ ضرور میرا ساتھ دیں۔ لیجیے میں تفصیل عرض کر رہا کہ وہ کون سے گھر ہیں کہ جن گھروں کی خود اللہ تعریف کر رہا ہے۔ تو میں حوالہ دے رہا ہوں، پہلی تفسیر کا نام ہے تفسیر ثعلبی، یہ عربی میں ہے، میرے اہل سنت بزرگ بھائیوں کی بہت بڑی تفسیر میں سے ہے، تفسیر ثعلبی۔ دوسری کتاب کا نام لے رہا ہوں شواہد التنزیل، یہ بھی عربی میں ہے اور یہ بھی ہمارے بڑے بھائیوں کی بہت بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ تیسری کتاب کا نام لے رہا ہوں جو آپ نے اکثر سنی ہوئی ہے، تفسیر در منصور، یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی ترتیب شدہ ہے اور بیروت لبنان کی یہ چھپی ہوئی ہے۔ یہ تفسیر بھی عربی میں ہے، میں اسی تفسیر سے پڑھ رہا ہوں۔ اس کی جلد نمبر ہے 5، صفحہ نمبر ہے 50، جہاں سے میں لے کے عرض کر رہا ہوں۔ اس کی تفسیر کے راوی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول پاک نے یہ آیت مسجد میں بیٹھ کر ہم اصحاب کرام کے درمیان پڑھی، فقام الیہ الرجل، تو ایک صحابی اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے رسول پاک کی طرف دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ ہے، اے اللہ کے رسول، آپ ہم پر یہ واضح فرمائیے ایو بیوتن، کہ یہ کون سے گھر ہیں۔ جو فرما رہے ہیں آپ صاحبہ، میں اپنی عادت خطابت سے ہٹ کے پڑھ رہا ہوں، بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں۔ ایو بیوتن ہذہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ ہم پر واضح کیجیے کہ جن گھروں کو گرانا نہیں ہے، جن گھروں کی دیواروں کو مسمار نہیں کرنا، جن گھروں کو گرا کر ان کی بلندیوں کو زمین کی سطح کے برابر
نہیں کرنا. اب دیکھیے نا, آپ کا مزاج خطابت ذرا اور ہے سماعت, اور میری گزارش خطابت اور ہے. میں نے اس ایک فکرے میں اللہ جانے کتنے موضوعات کو بند کر کے عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کو کوئی مسلمان گرا نہیں سکتا, جن کی بلندیوں کو مسمار کر کے زمین کی سطح کے برابر کوئی مسلمان نہیں کر سکتا, کیونکہ گھر کا فتویٰ الگ ہے, اللہ کا فیصلہ الگ ہے. بڑی مہربانی. تو وہ ایو بیوت ہے, وہ کون سے گھر ہیں جنہیں اللہ بلند رکھنا چاہتا ہے. بھئی یہ بچے بٹھا دیں گے بچے وہیں پر, وہ کون سے گھر ہیں. لیجئے اب رسول پاک نے جو جواب دیا ہے وہ اس تفسیر سے میں عرض کر رہا ہوں. میری تقریر کا کیسٹ بھی ہو رہا ہے, موبائل میں بھی یہ تقریر محفوظ کی جا رہی ہے. میں اپنے ایک ایک حرف کا ضامن ہوں. میری تقریر آپ جہاں چاہیں, شیعہ سنی کی بات نہیں ہے. ہاں, صاحبان علم ہو اس طبقے میں آپ میری تقریر لے جائیں اور پھر ان سے پوچھیں کہ بے شک وہ شیعہ کوئی بنے یا نہ بنے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی شیعہ بنے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی کا یہ جو تصور ہے کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے, کم از کم انہیں یہ تو معلوم ہو کہ کون قرآن کی تفسیر کے سائے میں آگے بڑھ رہا ہے. تو جب رسول سے یہ پوچھا گیا ایو بیوت ہذہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں, تو آپ نے ارشاد فرمایا بیوت الانبیاء, ان گھروں سے مراد نبیوں کے گھر ہیں. جواب مکمل تھا نا, بولتے نہیں تھا نا, جواب مکمل ہو گیا نا. لیکن اب یہاں پر فقام الیہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ جواب سن کر پورے صحابہ کے مجمع میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی اسلام کی تاریخی شخصیت کھڑی ہوئی, اور انہوں نے رسول کی طرف دیکھ کر کہا حاضل بیت منہا لبیت علی و فاطمہ, کہ یا رسول اللہ کیا یہ علی و فاطمہ کا گھر بھی نبیوں کے گھروں میں شامل ہے. توجہ فرمائیے بابا جی, یہ بچوں کو ذرا بٹھا, جو وہاں سے گزر کے آئے نا بچوں کو وہی بٹھا دیا کریں. یا رسول اللہ حاضل بیت منہا لبیت, آپ تھک گئے ہیں تو ادھر آ جائیں, ہاں, ورنہ بار بار آپ پہلو بدلتے رہیں گے تو مجھے ڈسٹرب ہونا پڑے گا. یا رسول اللہ, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, آپ جیسے ایزی ہو کے بیٹھے ویسے بیٹھے. یا رسول اللہ حاضل بیت منہا بیت علی و فاطمہ تھا, یا رسول اللہ کیا یہ علی و فاطمہ کا گھر بھی انبیاء کے گھروں میں شامل ہے. بھائی نہیں جو میں پڑھ کے گزر جاؤں, یہ قصیدے کا شعر نہیں جو میں سنا کے آگے بڑھ جاؤں. یہاں آپ میں سے جو حضرات بلکہ سارے میری بات کو لے رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, آپ کے چہروں کے تاثرات مجھے بتا رہے ہیں کہ میں 5, 10, 15, 20, 100, 200 میں نہیں پڑھ رہا, بلکہ یہ ہزاروں کا اجتماع ہے جو ذہن میں فکر لے کے بیٹھا ہوا ہے. اب جو میں بات دے رہا ہوں ذرا اس پہ توجہ کیجیے. کیا مدینے میں علی و فاطمہ کے گھر کے علاوہ اور گھر نہیں تھے؟ بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. کیا بھرے مدینے میں علی و فاطمہ کے علاوہ, ان کے گھر کے علاوہ اور گھر نہیں تھے؟ چلو اگر مہاجرین کے گھروں کا ذکر نہیں کرنا تھا, انصاریوں کے گھروں کا ذکر نہیں کرنا تھا,
تو ہاشمیوں کے تو گھر تھے. حضرت عباس بن عبد المطلب کا گھر تھا, ان کے 6 بیٹوں کے گھر تھے. حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل کا گھر تھا, ان کے بیٹوں کے گھر تھے. حضرت جعفر طیار کا گھر تھا. باقی بھی جس قدر ہاشمی تھے ان کے گھر موجود تھے. اب ذہن میری طرف رہے, آنے جانے والوں کو نہیں دیکھنا. ان کے گھر بھی تھے, لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی اور ہاشمی کے گھر کی طرف اشارہ نہیں کیا, بلکہ علی و بطول کے گھر کی طرف اشارہ کیا. تو یہاں سے صاحب میری بات لیجئے گا, جو ماں کی گودوں جو سے میں دل سے سن رہے ہو میری بات لیجئے گا. یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ حضرت ابو بکر کے ذہن میں اور ان کے دل میں اگر نبیوں کے گھروں جیسا کوئی گھر تھا, اب آپ نہ یا ان کے ذہن میں اگر نبیوں کے گھروں جیسا کوئی گھر تھا تو وہ صرف اور صرف علی و بطول کا گھر تھا. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں, بڑے اچھے انداز میں آ جاؤ بچوں, آگے آ جاؤ, جگہ ہے, ادھر آ جاؤ, میرے پاس آ جاؤ, درود پڑھیں صلوات. آ جائیں جی, آگے آپ ذرا آگے آ جاتے ہیں تاکہ پیچھے والے پھر آرام سے بیٹھ. آپ کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو گئی. آ جائیں, چلو جی. تو اب آ جائیے جی, آگے آنا چاہتے ہیں تو آگے. تو اب یہاں پر یہ ثابت ہو گیا کہ ان کے دل میں, ان کے دماغ میں, دوستوں, بھائیوں, عزیزوں, میں بہت بڑی بات دے رہا ہوں, یہ آپ سلامت رہیں. آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ علی کو نبیوں جیسا کیوں مانتے ہیں. جو بات میں نہیں دینا چاہتا تھا آپ کی خاموشی کی وجہ سے مجھے دینی پڑ گئی. یعنی آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ شیعہ حضرات حضرت علی کو انبیاء سے ملاتے ہیں یا انبیاء سے بڑھاتے ہیں, رسول کے پاک کے بعد نبیوں جیسا مانتے ہیں. اور بابا صرف ہم نہیں مانتے, حضرت ابو بکر بھی نبیوں جیسا مانتے تھے. تو کہا کہ کیا یہ گھر بھی انبیاء کے گھروں میں شامل ہے؟ تو اب لیجیے جواب سن. یہ وہی صفحہ نمبر 50 جلد نمبر 5, وہاں یہ جواب موجود ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہاں آلہ ہی نہیں ہے, یہ میں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا نہ, ہاں یہ گھر انبیاء کے گھروں میں شامل ہے. ہاں یہ گھر انبیاء کے گھروں میں شامل ہے. دوستو, بھائیوں, بزرگوں, شیعہ سنی, میرے واجب الاحترام اسلامی بھائیوں, اب یہاں میرا فکرہ سنیے گا. جواب مکمل ہو گیا نا, بولتے نہیں ہیں. رسول نے یہ فرما کر کے یہ گھر انبیاء کے گھروں میں شامل ہے, جواب مکمل ہو گیا نا. لیکن نہیں, رسول کے نزدیک نامکمل تھا, اسی لیے رسول نے مکمل کرنے کے لیے اس کے لیے بعد میں کہا کہ ہاں یہ گھر انبیاء کے گھروں میں شامل ہے. صرف شامل نہیں, مین 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 ہاں ایک مرتبہ ہے, میں عقیدت کے تحت 3 مرتبہ کہہ رہا ہوں. مین 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 افاضلہا, یہ گھر صرف نبیوں کے گھروں جیسا گھر نہیں, بلکہ یہ گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے. دیکھیے صاحب, جسے میں نعرہ نہیں لگایا نا, میں دیکھ رہا تھا, تو اب اگر کسی نے جواب نہ دیا تو میں پھر اشارہ کر دوں گا.
رسول نے کیا فرمایا کہ یہ گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کبھی گھر افضل نہیں ہوتا؟ جیتے رہے سلامت ہو. جی بڑی مہربانی جعفری صاحب، جیتے رہے، اللہ آپ کو صحت دے. کبھی گھر افضل نہیں ہوتا، ہمیشہ گھر والے افضل ہوتے ہیں. کبھی مکان افضل نہیں ہوتا، ہمیشہ مکین افضل ہوتے ہیں. کبھی بیت افضل نہیں ہوتا، ہمیشہ اہل البیت افضل ہوتے ہیں. تو اس گھر کے گھر والے کون ہیں؟ اس مکان کے مکین کون ہیں؟ اس بیت کے اہل البیت کون ہیں؟ علی ایک، سیدہ بطول عذرا دو، حسن تین، حسین چار. یار حد ہو گئی. رسول منوا کے جا رہے ہیں کہ یہ انبیاء سے افضل ہیں. یعنی ان کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہم خود افضل نہیں مانتے. ہم کون ہیں جو ہم کسی قسم کا کوئی فیصلہ کریں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے تمہارے رسول کا اسوہ حسنہ ہے. تو ہمارا رسول ہے جس کے لیے حکم ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے وہ لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. رسول دے کے جا رہا ہے کہ یہ گھر والے انبیاء سے افضل ہیں. اب ایک فکرہ دے رہا ہوں، جو دیوار کا سہارا لے کے سو رہے ہیں وہ سوتے بھی جائیں، میرا فکرہ بھی لیتے جائیں. میں فکرہ دے رہا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں. جب یہ ثابت ہو گیا رسول کے فرمان سے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ انبیاء سے افضل ہیں، تو جب انبیاء میں سے ہر ایک کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا عبادت ہے. دیکھیں میں جس انداز میں دے رہا ہوں، درود پڑھیے گا. صلوات. جو ہے جی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک کو علیہ السلام لکھنا اور علیہ السلام کہنا عبادت ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو گھر ان کے گھروں سے افضل ہے، ان گھر کے مکینوں کو یعنی علی کو علیہ السلام لکھنا، سیدہ بطول عذرا سلام اللہ علیہ کو علیہ السلام لکھنا، امام حسن کو علیہ السلام لکھنا، امام حسین کو علیہ السلام لکھنا، یہ کل بھی عبادت تھا. آج اگر حضرت مولانا توصیف صاحب سوشل میڈیا پر اپنا بیان دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ معصومہ نہیں تھی، لہذا ان کو علیہ السلام ہم نہیں کہتے، یا کوئی مولانا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ اخباری بیان جاری فرماتے ہیں کہ معصومیت صرف رسول پاک تک ہے، رسول پاک کے بعد کوئی اور معصوم نہیں ہے، لہذا حضرت علی کو علیہ السلام یا امام حسن کو علیہ السلام لکھنا یہ کہیں بھی ہمیں عذر اور اجازت حاصل نہیں ہے. کل انشاءاللہ 26 محرم کو اگر زندگی ہے کربلا گامشہ میں اسی موضوع کو لے کر اور آگے بڑھوں گا. اب آپ کے ذہنوں میں صرف میں ایک مقدمہ رکھ رہا ہوں تاکہ جو کل وہاں تشریف لائیں وہ نتیجے تک آسانی سے پہنچ سکے. میں کہتا ہوں جو حضرات بھی ہمارے بریلوی بھائی نہیں کہتے، ہمارے اہل سنت کے علماء نہیں کہتے، جو صاحبان علم ہیں وہ نہیں کہتے، جن کے سامنے تفسیریں ہیں
कुतुब हदीस हैं, कुतुब तारीख हैं, जो इल्म रखते हैं, वो ये बात नहीं कहते। ये बातें वो कहते हैं जो अपनी परवाज फौरन मजमे के दरमियान देखना चाहते हैं। तो खैर, मैं किसी पर एतराज करने का हक नहीं रखता, मैं बात देने का हक रखता हूं और आपसे भी तवज्जो का हक रखता हूं कि आप तवज्जो फरमाएंगे। अगर अली और फातिमा हुसैन और हसन मासूम नहीं थे तो जनाबे आदम ने अपनी माजरत कबूल करवाने के लिए इनका वास्ता क्यों दिया? बाबा तुझी बेटा जरा आगे यार, मैं बार बार कह रहा हूँ बड़ी मेहरबानी की, बहुत एक दरूद पढ़िएगा सलावत। अगर ये ज़बात मुत्ताहरा, मेरी बात समझ में आ रही है, कहीं किसी बेटे को या किसी अजीज को मेरी बात समझ में ना आए, वो वहीं से इशारा कर दे, मुझे कह दे, मैं सुनाने नहीं आया, मैं समझाने आया। आप मेरी तकरीर सुनकर जाएं, जहां बैठे कम से कम ये कह सके कि हमने 1 घंटा में गुलफाम साहब से, हाशमी साहब से ये सुना है। मैं ये नहीं चाहता कि आप सैकड़ों की तादाद में नारे लगाएं, बेशक लगाएं, क्योंकि हर नारा इबादत है, मैं आपको इबादत से रोक नहीं सकता, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि सफाए ज़हन और सफाए कल्ब पर आप मेरी तकरीर की मुकम्मल तौर पर खुलासा लेकर नोट करके जाएं, ताकि आप घर जाकर, मोहल्ले में बैठकर, दुकानों में बैठकर, फड़ों पर बैठकर, दोस्तों में बैठकर, यारों में बैठकर, सोसाइटी में बैठकर, अपनों में बैठकर ये बता तो सके कि हमने सुना क्या है। मुसलमानाने आदम, अगर अली और फातिमा हुसैन और हसन अलैहिस्सलाम इसलिए नहीं है आपके नजदीक कि ये मुसलमान मुझसे मासूम नहीं है, तो जनाबे आदम तो मासूम है। बोलते नहीं बाबा जी, हजरत आदम तो मासूम है, तो जनाबे आदम के लिए आओ पढ़ो कुरान। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात फताबा अलैह, जनाबे आदम ने अपने रब से चंद कलिमात की मारिफत का इल्म हासिल किया था, और उन्हीं कलिमात के वसीले से जनाबे आदम की माजरत को, वहां तौबा है, मैं माजरत कह रहा हूं, क्योंकि हम शिया हजरात अंबिया को मासूम मानते हैं, और मासूम से न कभी गुनाह सगीरा होता है, न कभी गुनाह कबीरा होता है, तर्क औला और है। अब इसके लिए फिर अलग तकलीफ है, तर्क औला और है। मेरे बच्चों, मेरे बेटों, अगर कभी कभी साल में 1 आध मरतबा मुझे यहाँ आना पड़ा, तो हो सकता है ऐसे मौजूद आपके ज़हनों में नक्श हो जाएं। एक है तर्क औला, जिस पे अब मैं नहीं बोल रहा, अफसल शय को तर्क करना, और एक है गुनाह करना, यानी अल्लाह की इताअत की मुखालफत करना। अल्लाह ने आदम को चुन लिया, जिसे अल्लाह चुन ले वो अल्लाह की इताअत का बागी नहीं हो सकता। तो अब उनसे तर्क औला हुआ। तर्क औला की बात हजरत आदम ने जब कबूल कराना चाहिए, तो जिब्राइल से पूछा कि 350 साल हो गए हैं, और कहीं है 3000 साल, लेकिन मेरे नजदीक 300 साल, 350 साल हो गए हैं मुझे रोते रोते, ते अल्लाह ने मेरी माजरत कबूल नहीं की। तो जिब्राइल ने कहा, आदम वो भूल गए हो जो दर्स मार्फत अल्लाह ने बख्शा है। जिन कलेमात की मार्फत का इल्म अल्लाह ने तुम्हें बख्शा है, वो भूल गए हो, तो उनका वास्ता। अब यहाँ
से लेकर इन बुजुर्गों भाइयों से लेकर आखिर तक मैं हवाला दे रहा हूँ तफसीर दुर्र मंसूर, जिसका उर्दू में तर्जमा हजरत अल्लामा पीर करम शाह साहब आप भेरा शरीफ ने भी किया है, लेकिन मैं तर्जमे से नहीं पढ़ रहा, मैं असल किताब अरबी से पढ़ रहा हूँ। जब रसूल पाक से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, जनाब आदम ने जो वास्ता दिया था वो किन का वास्ता दिया था? तो रसूल पाक ने पुकार कर कहा कि मेरे बाबा आदम ने कहा या महमूद बेहक के मोहम्मद, या अली बेहक के अली। ये मैं शिया तफसीर से नहीं पढ़ रहा। या फातिर बेहक के फातिमा, या कदीम अल एहसान बेहक के हसन, या मोहसिन बेहक के हुसैन, इनका वास्ता दिया। तो वास्ता कौन दे रहा है? जनाब आदम। किनका वास्ता दे रहा है? अली रसूल के साथ साथ अली फातिमा हुसैन और हसन का। मालूम हुआ ये थे तो वास्ता दिया। वाह भाई कमाल है यार, थोड़े चुप कर जाओ। ये नारा नहीं लगाएंगे आप, गर्मी है। यानी ऐसे माहौल में भी आपका नारा न लगाना मेरे लिए बायसे ताज्जुब बन रहा है कि रसूल जियो मत रहो, वास्ता दिया इनका, तो ये थे तो वास्ता दिया। दोस्तों, भाइयों, अजीजों, बेटों, मोहम्मद और आले मोहम्मद को जब भी देखना है यहां से न देखो, वहां से देखो। रसूल पाक फरमा रहे हैं कुल तो नबिय्यम व आदम बैनल माए वत्ती, मैं उस वक्त नबी था जब आदम के दम में दम न था। और अली के दाएं शाने पर हाथ रखकर फरमा रहे हैं या अलीयो कुंता वलियन व आदम बैनल माए वत्ती, अली तू उस वक्त वली था जब आदम मुंतज़िर दम था। मालूम हुआ जब से मोहम्मद नबीउल्लाह है तब से अली अली। जरूर पढ़िएगा सारा। ढीली सरवाद और भी पढ़ दे सारा। इनका वास्ता दिया। अब जो बात मैं देना चाहता था वो अब दे रहा हूं। जनाबे आदम कौन है? मासूम। अब आपने बोलना था, मैं क्या करूं? एक तो मुझे आपके नाम नहीं आते, दूसरा चेहरे देखे उस पर आस्था गुजर गया। अब तो बच्चे भी बूढ़े हो गए हैं तो मुझे याद नहीं है। तो यहां पर मानना पड़ेगा कि जनाबे आदम मासूम होकर जिनका वास्ता दे रहे हैं, अगर उनकी इस्मत आदम की इस्मत से अफजल ना होती। सुभान अल्लाह। तो जनाबे आदम कभी उनका वास्ता न देते। तो अब कहने दो गुलफाम को, मुझे कहने का पूरा पूरा हक हासिल है कि जो अली और फातिमा हुसैन और हसन का आदम वास्ता दे रहा है, जब उसको अलैहिस्सलाम लिखना इबादत है तो जिनका वास्ता दे रहा है मानना पड़ेगा वो कल भी अलैहिस्सलाम थे और आज भी अलैहिस्सलाम। दोस्तों, भाइयों, बेटों, अजीजों, अब मैं आपके सामने एक और आयत, सूरा अज़-ज़ुख़रुफ़, ये आयत है जो अब मैं पढ़ रहा हूं। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, मेरे हबीब वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्ल का मिन रसूलिना, मेरे हबीब उन रसूलों से सवाल कर। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे घबरा रहे हैं, लेकिन मेरे बेटों मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरी तकरीर सिर्फ आप तक महदूद नहीं जाएगी।
اسے معجزہ سنا کر یا واقعہ سنا کر یا ادھر ادھر کی جنگ کی باتیں سنا کر گھنٹہ پورا نہیں کر سکتا. میری تقریر توڑی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، ایک ایک لفظ پر بحث کی جاتی ہے. لہذا مجھے اپنی شرعی ذمہ داری کے پیش نظر کچھ کہنا مقصود ہے. میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کیا لینا چاہتے ہیں، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ تقاضائے وقت مجھ سے کیا ہے کہ میں نے قوم کے نوجوانوں کو اور قوم کے ذہنوں کو کس سطح پر دیکھتے ہوئے کچھ عرض کرنا ہے. لو میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الزخرف کی. اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب، میرے قریب، میرے محبوب، میرے مطلوب، میرے مقصود، میرے مزمل، میرے مدثر، میرے طٰہٰ، میرے یاسین، میرے احمد، میرے محمد، میرے وہاں کے مجتبیٰ، یہاں کے مصطفیٰ. درود نہیں پڑھیں گے آپ صاحبان صاحب؟ میں آپ کا فرمان سمجھا نہیں، ذرا مجھے سمجھا. شاہ القمر والا، اچھا ٹھیک ہے بابا جی، ٹھیک ہے. دیکھیے ایک ہے، میری پھر بات انگلش ہوگی، آپ کو لینی پڑے گی. آ جاؤ بچوں، آ جاؤ، آگے آ جاؤ، کوئی تمہیں نہیں روکتا. آ جاؤ، اگر تقریر سمجھ سکتے ہو تو آگے آ جاؤ. دیکھیے یہ پورا ایک موضوع ہے جو آپ نے مجھ سے لینا چاہا. ایک ہے قول کی حد تک معصوم ہونا، بات کی حد تک معصوم ہونا. ایک ہے فعل کی حد تک معصوم ہونا، اور ایک ہے ارادے کی حد تک معصوم ہونا. ہمارا رسول اور علی و فاطمہ، حسین و حسن سے لے کر 12ویں ہادی تک یہ قول کی حد پر بھی معصوم ہے. ابھی میں آیت پڑھتا ہوں. یہ فعل کی حد پر بھی معصوم ہے، میں آیت پڑھتا ہوں. یہ ارادے کی حد پر بھی معصوم ہے، آیت پڑھتا ہوں. ہمارا رسول قول کی حد تک، بات کی حد تک معصوم ہے. اب آئیے آیت پر. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا حبیب میری وحی کے بغیر بات نہیں کرتا. تو پتہ چل گیا نا کہ رسول بات کی حد تک معصوم ہے. تو جب وحی میں خطا نہیں ہو سکتی تو محمد کی حدیث میں خطا. دیکھا جی، مجھے مجمع دینا پڑے گا تو مجھے لے سکے کہ میں کیا دے رہا ہوں. جب وحی میں خطا نہیں ہے تو پھر رسول کی حدیث میں خطا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو رسول کی حدیث ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے وعترتی اہل بیتی. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت. تو جب وحی میں خطا نہیں ہے تو حدیث میں خطا نہیں ہو سکتی. پھر ماننا پڑے گا کہ جیسے آج قرآن موجود ہے، ایسے قرآن کا وارث فرد اہل بیت پردہ غیبت میں امام مہدی موجود ہے. یہ ہے قول کی حد معصوم ہونا. اب میں پڑھ رہا ہوں فعل کی حد پر معصوم ہونا، یعنی خطا نہ کرنا. میرے حبیب ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ
ید اللہ فوق ایدیہم. اس علاقے کے میرے بھائیوں، بزرگوں، بیٹوں، میں آپ کی علمی سوچ پر آپ کو دعائیں دے رہا ہوں کہ آپ انتہائی میرا مشکل سبجیکٹ موضوع آپ مجھ سے لے رہے ہیں اور قبول فرما رہے ہیں، جس کا مجھے تصور بھی نہیں تھا. میں نصیر شاہ سے خفا ہوا کہ بابا اس علاقے کی دعوت لیا کرو جہاں میری بات سمجھی جا سکے، لیکن میں معذرت خواہ ہوں آپ سے کہ میں نے آپ کے متعلق غلط خیال کیا. درود پڑھیے گا سارا وقت. یہ فیل کی حد پر بھی معصوم ہے. بڑی مہربانی. میں ہمیشہ میں آپ کی خدمت، میری زندگی گزر گئی ہے. میں عیدہ میں اس وقت آیا تھا جب میں 6ٹھی 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا. درود پڑھیے گا سارا وقت. جی ایسا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. میرے حبیب، یہ جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے. بچوں عزیزوں، لفظ بیعت نہیں، جو بیعت پڑھتا ہے غلط پڑھتا ہے. لفظ ہے بیعت، بے ہونا، بک جانا، فروخت ہونا. میرے حبیب، یہ جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان کے ہاتھوں پر تیرا ہاتھ نہیں تھا بلکہ ید اللہ فوق ایدیہم. ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی میرا ہاتھ ہے. لو صاحبان، بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے. میرے حبیب، جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، انہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی بلکہ انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. تو قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ مسلمانوں سے بیعت لینے کا حق وہی ہاتھ رکھتا ہے جسے اللہ اپنا ہاتھ کہے. سبحان اللہ. رسول کے ہاتھ کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ ید اللہ، اپنا ہاتھ. تو ہو گئے نا فعل کی حد پر بھی معصوم. اب آؤ ارادے پر. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اے محمد و آل محمد، تم نہیں چاہتے، تم ارادہ نہیں کرتے، مگر وہی ارادہ کرتے ہو جو اللہ ارادہ کرتا ہے. معلوم ہوا ان کا ارادہ وہی ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی ان کا ارادہ بھی اللہ کا ارادہ ہے. اب ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، مکے کے کافر سارے مل کر مشورہ کرتے ہیں کہ جادوگر کے جادو کا اثر زمین پر چلتا ہے، زمین سے اوپر نہیں چلتا. آؤ مل کر یتیم عبداللہ سے کہیں کہ اگر تو واقعی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے تو پھر ہمیں یہ چاند شک کر کے دکھا، کیونکہ جادوگر کا جادو وہاں تو اثر کر نہیں سکتا، تو لہذا پتہ چل جائے گا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محمد خاموش ہو جائے گا. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ جسے اللہ بنا کے بھیجے. ارادت اللہ ہوتا ہے، اس کی مشیت اللہ ہوتی ہے، یعنی اس کا ارادہ خدا کا ارادہ ہوتا ہے. تمام مکی کفار جمع ہو گئے اور جمع ہو کر وہ دیکھنے لگے کہ محمد کس طرح چاند کو شک کر کے دکھاتا ہے. ادھر جناب سیدہ ام المومنین حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس سوچ میں گم ہو گئی کہ میرا کائنات کا نبی آج وہ معجزہ دکھانے والا ہے جو کائنات کے کسی نبی نے نہیں دکھایا. کائنات کے کسی رسول نے نہیں دکھایا. کیا یقین؟ یہ ہے منزل
حق و یقین، ایک ہے علم و یقین، ایک ہے عین و یقین، ایک ہے حق و یقین. کیا کروں، آپ روکتے جائیں گے تو میں ساری رات پڑھتا جاؤں گا. تو یہ منزل حق یقین ہے کہ میرا شوہر وہ معجزہ دکھا رہا ہے جو آج تک کسی نے نہیں دکھایا. کافر ایک دوسرے کو کوہنیاں مار رہے ہیں، شانے سے شانہ ٹکرا رہے ہیں کہ دیکھو ابھی محمد چپ کر کے ناکام ہو کے واپس پلٹ جائے گا. یا اتنے میں جبرائیل آئے، رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، ربوں کا یقرئ قد سلام، تیرا رب تجھے سلام دے رہا ہے. اگر آج کوئی السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں کہتا تو رسول کو ضرورت نہیں ہے. سلام دے رہا ہے، تیرا رب تجھے سلام دے رہا ہے، اور سلام کے بعد کہہ رہا ہے میرا حبیب یہ چاند کیا ہے؟ انی سخرت لکم فی الارض وما فی السماء، جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے وہ سارا میں نے تیرے قبضہ اختیار میں دے دیا. اے آمنہ کے چاند، اس چاند کی کیا ضرورت ہے؟ اے لوح محفوظ کی تحریر بدلنے والے محمد، اے ہر ذرہ کائنات کی تقدیر بدلنے والے محمد، یہ جو کچھ میں نے خلق کیا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو میں کائنات کی کوئی شے خلق نہ کرتا. تو یہ چاند تو تیرے صدقے میں بنا ہے، یہ کائنات تو تیری نالین کی خیرات ہے. تو اب رسول نے کیا کیا؟ ادھر اشارہ انگشت کیا، ادھر اشارہ شناس امتی نے. میں نے بہت بڑی بات کی ہے، بہت بڑی بات کی. یقین جانو میرے وہ بچوں، میرے بیٹوں جو ماں کی گودیوں سے شبینہ سن رہے ہو اہل سنت کا، یا مجلسل سن رہے ہو اہل شیعہ کی، میں نے بہت بڑی بات کی ہے. ہے میرے محمد، اس چاند کی کیا ضرورت ہے جو تیرے اشارے پر یہ بغاوت کر سکے؟ یہ کائنات تیرے اشاروں کی محتاج ہے. تو ادھر میرے رسول نے اشارہ کیا، ادھر اشارہ شناس امتی نے. اب میں کیا کروں، مجھے بتائیں میں کیا کروں، میں اور لفظ کیسے دوں؟ یعنی ایک یہ امتی ہے جو وہاں رہ کر یہاں سے اشارہ سمجھ رہا ہے، اور ایک ایسا امتی بھی ہے کہ محمد کہتا ہے پھر بھی نہیں سمجھتا. جو نہیں سمجھے وہ چپ کر جائیں، جو سمجھ گئے ہیں نعرہ لگا. ادھر اشارہ کیا اور ادھر چاند شک ہو کر دو ٹکڑے ہو کر زمین پر آیا. کہا جاتا ہے، میں اس پہ پھر کبھی گفتگو کروں گا، کہ ایک حصہ دائیں بغل سے گزرا اور ایک حصہ دائیں پہلو سے گزرا. بہرحال گزر گیا، سب نے دیکھا. اب دیکھنے والوں میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے معجزہ جانا اور فوراً کلمہ پڑھا، اور وہ بھی تھے کہنے لگے اوہو اتنا بڑا جادوگر، نقل کفر کو نہ باشد کہ زمین سے بھی اس کا آگے جادو بڑھ گیا. اب یہاں پر میں ایک اور فکرہ دینا چاہتا ہوں. رسول کی حدیث ہے، انا وعلیون من نور واحد، کہ علی کا اور میرا نور ایک ہے. کنت نبیم وہو ولی، میں نبی ہوں وہ ولی ہے. یہ نبی ہے جس کے انگلی کے اشارے پر چاند شک ہو کر ہر شکی کا شک مٹا رہا ہے، اور وہ علی ہے کہ ڈوبا ہوا سورج لوٹا کر
सूरज पलटा कर जमीन कहे साइंस की एतबार से तो अलग बात है, अली अबू तुराब है। और अगर सुनी हुई रिवायत के मुताबिक कहे कि अली ने सूरज पलटाया तो ये रिवायत के फिक्रे हैं, क्योंकि उस जमाने में लोग साइंस को नहीं समझते थे। अल्लाह ने उनके ज़हनों के मुताबिक उन्हें समझाना चाहा, तो अली ने सूरज पलटा कर बताया कि पूरी कायनात का जर्रा जर्रा हमारे कब्जा इख्तियार में है। अब आप नारा लगा चुके, दाद मुझे दे चुके, एक तल्ख बात देना चाहता हूं, कौड़ी कड़वी बात दे दूं। कड़वी बात है, दे रहा हूं। अली ने सूरज क्यों लगाया? देखिए, कभी कभी सेहत के लिए कौनैन भी खानी पड़ती है, तो मैं कड़वी बात दे रहा हूं। हजरत अली का सूरज पलटाना तो हम बेटा सोना नहीं कुर्सी पर बैठकर, इसे जगा देगी, कैमरामैन को जगा दे, बेटा मैं सोने नहीं दिया करता, अगर सोना है तो पीछे दीवार हाँ। तो हजरत अली ने सूरज पलटाया क्यों? इसलिए कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की कहा जाता है बात फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम की रसूल ने अली के जानू पर अपना सर रखा था, वही का नुज़ूल शुरू हो गया। अब अली ने रसूल का सर हटाना गवारा नहीं किया, क्योंकि रसूल ने सर रखा था अपनी मर्जी से। अगर अली हटाता तो मर्जी हो जाती अली की। तो अली ने यह गवारा ही नहीं किया कि मैं अपनी मर्जी को रसूल की मर्जी पर तरजीह दूं, लिहाजा रसूल का सर अली ने नहीं हटाया। आप जैसा मुझ जैसा कोई उम्मती होता तो कहते नमाज का वक्त जा रहा है, मैं नमाज पढ़ूं, रसूल का सर है बेशक है, उठा के नीचे रख देता, कहता पहले नमाज पढ़ूं, नमाज अल्लाह की है, सर रसूल का है। लेकिन नहीं, अली ने सर नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया? अली जानते थे कि नमाज वही है जिससे रसूल राजी है। नहीं कर रहा बल्कि अदा हो रहे हैं। दरूद पढ़िएगा। जितनी जगह है जो आना चाहते हैं साहब जी घंटा हो गए हैं, बस मेरी एक आध बात ने मौजूद रह गया। इंशाअल्लाह कल मैं करबला दामिशाले की चलूंगा। अब मैं ये बात मुकम्मल कर लो, घबराए नहीं आप, लेकिन मैं चाहता ये नहीं कि घंटे से ज्यादा पढ़ूं, ताकि बाकी बेटे भी आराम से अपनी इबादत को मंजिल मेराज तक पहुंचा। तो लीजिए, हजरत अली ने सर हटाया नहीं, सर वही रहा, जानू पर रहा। अब अली ने बैठे बैठे इशारों में नमाज अदा कर दी। इशारों में नमाज अदा कर। रसूल पाक फरमाते हैं तनामो ऐनी भला जनाबो कल्बी, मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता। तो जो जाकिर, जो मौलवी, जो शिया खतीब पढ़ते हैं कि रसूल को नींद आ गई, गलत है, बिल्कुल कोई नींद नहीं है, बल्कि वही का नुज़ूल हुआ। रसूल वही के नुज़ूल में रहे। जैसे वही का नुज़ूल खत्म हुआ, आपने अली को देखा। अली तो मौला कहाँ? आपकी इताअत में। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ ली, या रसूल अल्लाह पढ़ ली। कैसे
पढ़ी, या रसूल अल्लाह इशारों में, अली इशारों में नमाज पढ़ी, मेरा सर नहीं हटाया। कहा वाह या रसूल अल्लाह, मेरी क्या जरूरत, मेरी क्या ताकत। वाला कद कुन्तु अत्तबिउत्तिबा अल-फसील असरा उम्मी, मैं सारी जिंदगी आपकी इत्तबा में ऐसे रहा जैसे ऊँटनी का बच्चा माँ के पीछे रहता। मैं आपका सर कैसे हटा सकता था? सर कहा मैंने इशारों में पढ़। कहा अच्छा अली अब नमाज पढ़ो। अली ने सूरज की तरफ देखा, कहा इसे हुक्म दो ताकि लोगों को पता चले कि चांद को हुक्म देने वाला मोहम्मद था, सूरज को हुक्म देने वाला अली। मैं इसमें बोल नहीं रहा। अली ने और कुछ अहले सुन्नत भाइयों ने लिखा है कि नबी ने दुआ मांगी, हमारे यहाँ है अली ने बहुक में नबी इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलट कर आया। क्यों आया? नमाज तो इशारों में पढ़ चुके थे, लेकिन रसूल को ये गवारा न हुआ कि अली की नमाजों की फहरिस्त में एक ऐसी नमाज का जिक्र भी रहे जो इशारों में अदा हो। इसीलिए हुक्म दिया कि अली सूरज पलटाओ ताकि नमाज अपने वक्त पर अदा हो सके। एक और मंदिर भी है, वो अब नहीं पढ़ रहा। वो जब अली अलैहिस्सलाम वापस आ रहे थे जंग सिफीन से, तो यहाँ भी आपने सूरज पलटाया था। तो खैर मैं कहना ये चाहता हूँ, जो कड़वी बात देना चाहता हूँ, अली वालों, विलायत अली का दम भरने वालों, नाराए अली के साए में जिंदगी बसर करने वालों, अली अली को खत्म कुरान का सवाब समझने वालों, जब हमारा और तुम्हारा और मुसलमानों का और कायनात का अली अपनी नमाज में इशारों वाली नमाज देखना गवारा नहीं करता, तो वो किसी अपने मानने वाले को कज़ा नमाजों में देखना गवारा कैसे कर सकता? देखा ना आपने, न नारा लगाया है, न दाद दी है, न रसूल, इन रसूलों से सवाल कर। किन रसूलों से? जो तुझसे पहले रसूल नबी बना कर भेजे गए हैं। जब आई पहले हैं तो फिर रसूल उनसे सवाल कैसे करें? अब देखिए, ये मैं चंद किताबों के आपके सामने नाम ले रहा हूं और इसके बाद मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। थोड़ा सा बतौर तबर्रुक मसाइल अर्ज दीजिए। मैं पहला नाम ले रहा हूं किताब हजरत अल्लामा हाकिम नीशापुरी, इनकी किताब का नाम है मारिफतुल उलूमुल हदीस। ये अहले सुन्नत इन्होंने लिखा है। नंबर 2, अल्लामा सालबी ने अपनी तफसीर जिल्द नंबर 8 में लिखा है। नंबर 3, हजरत अल्लामा इब्ने असाकिर ने अपनी तारीख किताब तारीख मदीना तो दमिश्क तर्जमा अमीरुल मोमिनीन जिल्द नंबर 42 में लिखा है। फिर किताब नंबर 4 फराइदुस समतैन जिल्द नंबर 1, मेरे भाइयों की बहुत बड़ी किताब, इसमें भी ये दर्ज है। फिर किताब नंबर 5 किफायतुत तालिब सफा नंबर 75 5वां बाब, इसमें भी ये लिखा हुआ है। फिर किताब नंबर 6 यनाबिल मबद्दत जिल्द नंबर 1, हजरत अल्लामा शेख सुलेमान तंदोजी हनफी अलैहिर्रहमा, इसमें भी ये लिखा हुआ है। नंबर 7 किताब का नाम तौज़ीहुद दलाइल अला तस्हीह फज़ाइल, इसमें भी ये लिखा हुआ है। मैं जिस किताब से पढ़ रहा हूँ उस किताब का नाम है जवाहिरुल कलाम जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 85 मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूँ। इसके रावी कौन है? रसूल पाक के सहाबी हजरत अबू हुरैरा
رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک نے جب یہ آیت پڑھی تو ہم صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا واقعاً آپ نے انبیاء سے سوال کیا؟ گم ہو گئے، آپ سوچ میں گم ہو گئے، کیا آپ نے واقعاً انبیاء سے سوال کیا؟ رسول پاک نے فرمایا اے میرے پیارے پیارے صحابیوں، کیا تم یہ سوچ سکتے ہو کہ اللہ مجھے حکم دے اور میں بجا نہ لاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سوال تو اس سے کیا جاتا ہے جو سامنے ہو، موجود ہو۔ ہم نے دیکھا نبیوں کو، کوئی نہ مکے میں آیا ہے، نہ مدینے میں آیا ہے، نہ احد و بدر میں آیا ہے، نہ خندق و خیبر میں آیا ہے، تو آپ نے سوال کب کیا؟ تو یہ ہے میرے بھائیوں، میرے ہاتھ میں ان کتابوں کی تحریر کی فوٹو کاپی، رسول پاک نے جو جواب دیا بس اسی پہ خط کر رہا ہوں، اس کی بھی تشریح نہیں کر رہا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اسرع بی الی السماء، جب میں شب معراج فرش سے عرش کی طرف بلند کیا گیا، اب میں تشریح نہیں کر رہا، تو جب میں چوتھے آسمان پر بیت المعمور میں پہنچا تو اللہ نے کیا کیا؟ فاجتمع علی الانبیاء، وہ نبیوں کو اللہ نے مجھ پر جمع کیا۔ جب سارے جمع ہو چکے تو میں نے انہیں نماز پڑھائی، جب میں نماز پڑھا کے فارغ ہو چکا تو میرے پاس آنے والا فرشتہ آیا اور آ کر کہا سلہم یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب تجھ سے فرما رہا ہے کہ ان نبیوں سے سوال کر، ان رسولوں سے جو تیری بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے سوال کر۔ تو میں نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا یا معاشر الرسل، اے گروہ انبیاء، الا ماذا بعثتم من قبلی، مجھ سے پہلے تم کس عہد پر، کس وعدے پر، کس بنیاد پر نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے؟ فقالت الرسل، تمام نبیوں نے رسولوں نے مل کر جواب دیا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بوئے سنا، ہم بھیجے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، نبوت ہمیں ملی ہے، رسالت ہمیں ملی ہے، صرف اس عہد پر، کس عہد پر؟ علی شہادت ان لا الہ الا اللہ والاقرار بنبوت کا والولایت علی ابن ابی خدا نے ہم اپنی توحید کا، تیری نبوت کا اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار لیا۔ بس میں آگے نہیں بڑھتا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو ترتیب انبیاء کے ہاں ہے، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، میری ساری تقریر ایک طرف، یہ میرا ایک جملہ ایک طرف، گھر میں جا کے سوچنا میں نے کیا پڑھا ہے۔ جو ترتیب انبیاء میں ہے، پہلے توحید، پھر ہمارے نبی کی نبوت، پھر علی کی ولایت، وہی ترتیب ہمارے ہاں ہے۔ میں کیا پڑھوں، جو چپ کر گئے اور میں کی پڑھوں؟ یعنی پہلے ہے انبیاء کے ہاں ترتیب توحید، پھر ترتیب میں کیا ہے؟ ہمارے رسول کی رسالت و نبوت کا اقرار، پھر ترتیب میں کیا ہے؟ علی کی ولایت کا اقرار۔ تو ہمارے دامن میں کیا ہے؟ ہم اذان میں کیا کہتے ہیں؟ ہم کلمہ میں کیا کہتے ہیں؟ ہماری ترتیب تو یہی ہے، پہلے لا الہ الا اللہ، پھر محمد رسول اللہ، پھر علی ولی اللہ۔ تو بھائی ہم سے جھگڑا کیسا؟ ہم سے فساد کیسا؟ دوستو، ہم فساد کو مٹائیں، ہم حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ نبی جو ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، جو علی کی ولایت کا اقرار کر رہے ہیں، جب ان میں سے ہر ایک علیہ السلام ہے تو جو خود علی ولی ہے ماننا پڑے گا وہ کل بھی علیہ السلام تھا اور آج بھی۔
السلام کا گھرانہ ہے. بس مختصر سا مسائل جو بہت بڑھ گیا یہاں پر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں. آپ سنتے رہتے ہیں نا ذاکروں سے اکثر سنتے ہیں کہ شمر ملعون نے امام حسین علیہ السلام پر 12 ضربے چلائے، یعنی یکدم خنجر سے آپ کو ذبح نہیں کیا، سر تن سے جدا نہیں کیا، بلکہ 12 ضربے مارے. آپ کے اور میرے 12ویں آقا زیارت ناہیہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، ہائے میرے مظلوم کربلا دادا، ہائے میرے غریب کربلا دادا، وہ وقت قیامت مجھے خون کے آنسو رلا رہا ہے. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهَا، شمر آپ کے سینہ علمی خزینہ پر بیٹھا ہوا تھا. بڑے پردے سے میں پڑھ گیا. ذرا آپ اندازہ لگائیں، کیا یہ وہی سینہ نہیں جس کے رسول بوسے لیتے تھے؟ دادا آپ کے سینے پر شمر بیٹھا ہوا تھا. وَمُولِعٌ سَيْفَهُ عَلَى نَهْرِهِ، اور اس نے اپنی تلوار یا اپنا خنجر آپ کی گردن کے گڑھے پر رکھا ہوا تھا. وَقَابِضٌ بِيَدِهِ عَلَى شَيْبَتِهِ، اور اس نے آپ کی ریش مقدس اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی. یہ وہ وقت تھا کہ سیدانیاں برزنا من الخدود، یہ آپ کے اور میرے 12ویں آقا فرما رہے ہیں کہ بیویاں منہ سر پیٹتی ہوئی خیموں سے باہر آئیں، اور ہر بیوی نے آ کر حسین کا حلقہ کیا. میں شہادت نہیں پڑھ رہا، میں صرف گزر رہا ہوں. میں یہاں ایک بات دینا چاہتا ہوں. آپ کی زندگی گزر گئی ہے مصائب سنتے سنتے، میں تشریح نہیں کروں گا. پر جانا گوارا نہ کیا، اور یہاں شمر گستاخی کرتے ہوئے اس حالت میں امام حسین علیہ السلام کے سینے پر بیٹھا. بچوں رک جاؤ، وہی رک جاؤ. میں کہوں گا، جب میں کہوں گا پھر لے آنا. یہ شبیر کس شہزادے کی ہے؟ جی امام زین العابدین کی. بیٹا پہلے بتانا تو تھا نا. اچھا کوئی بات لے آئے تو صرف 2 منٹ ہو جائے. تو میری طرف دیکھیے نا، امام حسین علیہ السلام کے گردا گرد جب سیدانیاں جمع ہوئی، ابن سعد نے حکم دیا کہ ان پر اتنے تیر اور پتھر برساؤ کہ ان میں سے کوئی زندہ نہ رہ سکے. ہر بیوی ہر بچہ زخمی ہو کر خیمہ گاہ میں واپس پلٹا، سوا شریکت الحسین، سوا جناب سیدہ کے کہ آپ نے اپنے آپ کو حسین کی گردن پر گرا دیا. جب گرایا تو اب میں آپ سے معافی کروں. مولانا ذاکر ہوتے ہوئے، مداح ہوتے ہوئے، اگر آپ میں سے کسی سے یہ فکرہ برداشت نہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں پھر بھی پردے میں پڑھوں گا. جب سیدہ زینب نے اپنے آپ کو امام حسین کی گردن پر گرا دیا تو اس ظالم نے اپنا نیزہ سنبھالا، اور کچھ کتب میں ہے تلوار کا پچھلا حصہ سنبھالا. اللہ جانے جناب زینب کو حسین کا کیسا پرسا دیا. میں نے لفظ پرسا کہا ہے کہ جب بی بی حسین کی گردن سے ہٹی ہے تو آپ سر سے لے کر پاؤں تک سرخ پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی. سیدہ یہاں حسین پر گری ہے. کیوں؟ کہ میں ذبح ہو جاؤں، میرا حسین بچ جائے. جب شمر سے پوچھا گیا تھا کہ شمر تو نے ضربے چلا چلا کر حسین کو شہید کیوں کیا، یکدم شہید کر دیتا. یہ کہتا ہے میں ضرب مار کر حسین کی گردن کی 2 رگیں کاٹ کر حسین کو چھوڑ دیتا تھا تاکہ میں دیکھوں کہ زہرا کا لال زمین پر تڑپتا کیسے ہے. جب حسین زمین پر ہاتھ پاؤں مارتا تھا تو میرے دل کو خوشی حاصل ہوتی تھی کہ حسین کس طرح تڑپ رہا ہے. رونے والوں، عزاداروں، میں آپ سے اتنا کہتا ہوں
کہ شہادت امام کے بعد سیدہ زینب نے چاروں طرف حسین کے گرد گرد گھوم کر یہی کہا تھا کہ ظالمو ذبح تو کر چکے ہو، اب تو مجھے غریب کا لاشا دکھا دو، اب تو مجھے حسین کے لاشے پر جانے دو تاکہ میں بھائی کے ہاتھ پاؤں بنا سکوں۔ تو بیوی نے چاہا کہ میں حسین کے مقام پر شہید ہو جاؤں، حسین بچ جائے، لیکن زہرا کا لال 13 ضربوں سے شہید ہوا۔ مگر جب خیام سادات میں شام غریبہ آگ لگی اور تمام بیویاں اور بچے جب آگ سے باہر آ گئے تو حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بیوی بار بار آگ والے خیموں میں جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر جاتی ہے۔ میں بڑا حیران تھا کہ اتنی آگ اور ایک مستور بار بار آگ کے اندر جا رہی ہے۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد کسی سے پوچھا یہ مستور کون ہے؟ کہا یہ 18 بھائیوں کی بہن علی و بطول کی بیٹی، نبی کی نواسی، یہ سیدہ زینب ہے۔ بار بار کیوں جا رہی ہے؟ کہا اس کا ہمیں بھی علم نہیں ہے۔ یہ حمید کہتا ہے میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ بی بی نے اپنی پشت مبارک پر ایک بیمار اٹھایا ہوا تھا جس کا سر ایک طرف لڑکا ہوا تھا۔ بی بی نے لا کر خیمے سے باہر اسے ریت گرم پر سلا کر کہا حسین اکبر کا لاشا اٹھانا آسان ہے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا آسان ہے، لیکن میرا بھیا سجاد کو خیموں سے آگ سے نکال کر بچا کے لانا زینب کا یہ وہ کام ہے جو زینب کا جہاد ہے۔ میں کہتا ہوں بی بی آپ نے یہاں تو سجاد کو بچا لیا، لیکن ہائے 95 ہجری جب میرے مولا کو زہر ملا تو آواز دے کر کہا پھوپھی آ دیکھ تیرے بھتیجے کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر منہ سے باہر آ رہے ہیں، لے آئے شبی کو، لے آئے شبی کو۔ آج شبی اٹھانے والے ہیں، مولا کا ماتم کرنے والے ہیں، ماتم سجاد، ماتم مظلوم۔